السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل منتہا چار ناول اینڈ رائٹس عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 21۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ رخسار کو فیروز کی بات کے جواب میں کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ فیروز نے سینے پہ بازو باندھتے پوچھا۔ رخسار نے تھوک نکلا۔ جو کا سر اوپر اٹھایا تو اس کو دیکھ رہا تھا، اور رخسار ایسی تھی جسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بولو، آئی ایم ویٹنگ۔ فیروز کا سنجیدہ انداز رخسار کو تپا گیا۔ اس کے پاس ہوتی وہ اپنے ٹون میں واپس آ گئی۔ ہاں، ہوئی تھی ہماری نزدیکیاں، دل کی بھی، روح کی بھی، جسم کی بھی، اور کچھ تھے میں انداز میں وہ سرگوشی سے کہتے فیروز کو بری طرح تیز دلا گئی۔ فیروز کا ہاتھ اٹھا تھا اس پہ، لیکن مار نہ سکا، جبکہ رخسار ابھی بھی اسے زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری جرت اپنے منہ سے بکواس نکالنے کی؟ اس کے اندر جس سے آلاؤ دہک اٹھے۔ اپنی بیوی سے پہلی رات اگر اس کا شوہر سوال ایسے کرے گا تو بیوی جواب بھی ویسے ہی دے گی۔ رخسار نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ بہت زبان چلتی ہے نا، کاٹنی پڑے گی۔ فیروز نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ اچھا، اس سے پہلے ہی اگر میں رفو چکر ہو جاؤں تو؟ اب کی بار رخسار نے سینے پہ بازو باندھ کے کہا۔ فیروز ایک پل کو اس کی بات پہ سوچ پہ پڑ گیا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ اور اس سے پہلے میں تمہیں ایسی زنجیر ڈالوں گا جسے تم چاہ کر بھی توڑ نہیں پاؤ گی۔ اتنا کہتے ہی فیروز نے اسے بستر پہ زور سے دھکا دیا۔ رخسار کو لگا اس نے بہت غلط وقت پہ بہت غلط بات کر دی۔ فیروز نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ دور اچھالی۔ رخسار کھسکتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ نہیں پلیز فیروز، مت کرو ایسا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور بے بسی کا احساس جاگا۔ فیروز نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب تم سے اپنا حق وصول کر ہی لوں۔ فیروز کہتا ہوا بہت نرمی سے اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ پورے جسم کے ساتھ لرزنے لگی تھی، آنکھوں میں آنسو نکلتے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ فیروز نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا۔ اس کی گرم سانسوں سے رخسار کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ فیروز بہت ہی سراسیمی حالت میں اس کو پکارا۔ اس وقت اس کا دلہن کا روپ دیکھتا فیروز بہت بہک رہا تھا۔ میرم بھی تھی، حق بھی تھا، دسترس بھی تھی، اور سرور بھی تھا۔ پلیز، مجھے اس کے بالوں میں جھکا تھا اس کی بے بسی سے ڈوبی آواز سنائی دی۔ فیروز ایک دم سے ہوش میں آیا اور اس کے ساتھ زور دبستی تھی۔ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کا منت بھرا انداز فیروز کو شرمندہ کر گیا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، نہ لڑ جھگڑ رہی تھی، بس بے بسی تھی اور منت تھی۔ نہیں کروں گا کبھی بھی تم سے، زور دبستی، میں اس بات کا قائل ہی نہیں۔ فیروز دھیرے سے اس پہ سے پیچھے ہٹا اور فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ اپنے آنسو پوچھتے، اپنا سامان پیک کرو۔ اپنے کپڑے کبٹ سے لیتا وہ اس کی طرف دیکھے سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا؟ کیوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، سوال کی اجازت نہیں، کہتے ہوئے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ سامان کیوں پیک کروا رہا ہے؟ کہاں لے کے جائے گا مجھے؟ رخسار کو اب نئی فکر لاحق ہو گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے جب اچانک یہ اذان کی آنکھ کھلی۔ دل کی بے چینی نے اسے مکمل ہوش و حواس کھونے نہیں دیے تھے۔ اچانک سے اٹھتا وہ اپنے سوئے حواس کو بیدار کرنے لگا۔ ایک دم سے اسے امامہ کا خیال آیا۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن ہلکی ہلکی بوندا باری ابھی بھی ہو رہی تھی۔ اذان اٹھتا ہوا گیلری کا دروازہ کھول گیا۔ سامنے وہ بے حس و حرکت نیچے گری پڑی تھی۔ اذان نے لب بھینچے۔ کچھ پل یوں ہی کھڑا بے حس بنا اسے دیکھتا رہا، لیکن دل کی کسی کونے میں انسانیت جاگ گئی اور آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی۔ اس کا پورا جسم سرد پڑ چکا تھا، ہونٹ بھی نیلے ہوئے تھے۔ اچانک سے اذان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی سانسیں چیک کی، پھر نبض دیکھی، جھک کر اس کے دل کی دھڑکن کو چیک کیا جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ فوراً سے اپنی باہوں میں بھرا اور اندر لے کر آیا۔ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، جسم پورا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ کمرے میں چکر لگانے لگا کہ کیا کرے، کس کو بلائے۔ اس پر ڈاکٹر بلانا مطلب 100 سوالوں کو جنم، اور ابھی وہ کسی کو کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا جب تک رخسار کو وہ باحفاظت واپس نہ لے گا آتا۔ بالآخر ایک نقطے پہ پہنچتے اذان نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی نبض پھر سے چیک کی۔ روم ہیٹر بھی آن تھا، لیکن وہ سرد ہوئی پڑی تھی۔ اس کی جسم میں بالکل حرکت نہیں ہو رہی تھی، جو بات اذان کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ لائٹس آف کرتا دل پہ پتھر رکھے وہ امامہ کا ڈریس چینج کرنے لگا۔ امامہ میں بالکل بھی سانس لینے کی رمق محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ڈریس چینج کروا کے 2 کمفرٹر اس کے اوپر ڈالے، اس کے ہاتھ پاؤں کو گرمائش دینے لگا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اذان مزید پریشان ہو گیا۔ اپنے دوست ڈاکٹر علی کو کال ملائی، لیکن اس وقت اس کا نمبر بھی بند تھا۔ کیا کروں؟ بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ اسے دیکھے گیا جو بے ہوش پڑی اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ آنکھیں بند کر کے واقعی اور اس کے قریب ہی جا لیٹا، اس کے ہاتھوں کو گرمائش دینے لگا۔
تم جتنا سنگ دل نہیں ہو ماما، تم اس حال میں دیکھ کے دل کو درد محسوس ہو رہا ہے اور کیوں نہیں سمجھ پا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا، اس کے بالوں پہ ہاتھ چلاتا، دھیمی آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم۔ اذہان نے سرخ آنکھوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو نہارا۔ آنکھوں نے لبوں تک رسائی حاصل کی تو دل نے اپنانے کی سرگوشی کی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی اور شاید آخری بھی۔ پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، نکاح کے پاکیزہ رشتے کو نیلام ہی کر کے رکھ دیا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر، میری ذات پر اور اپنے اوپر۔ کیوں کیا ایسا، کیوں؟ وہ تڑپتا ہوا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس کا دل اس کی طرف ہمک رہا تھا جبکہ دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ چاہ کے بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج تمہیں میری ضرورت ہے اور میں چاہ کے بھی تم سے منہ نہیں موڑ پا رہا۔ نفرت کا دم بھر رہا ہوں لیکن نفرت نہیں کر پا رہا۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوتا، اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ آئی ہیٹ یو ماما حکیم، تم نے میرا دل توڑا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اوپر ہو کے کہتا وہ اس کی شہرک پہ جھکا تھا، اس کے دل پہ اپنے لبوں کی گرفت کو بڑھاتا۔ وہ پل میں جنونی ہوا تھا، اس کے جسم کو دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اپنے دماغ میں سب کچھ نکال گیا۔ ماما کا پورا جسم ابھی بھی ٹھنڈا تھا، اسے اپنے جسم سے ہیٹ پہنچاتا وہ اس کے جسم میں اپنی مکمل دسترس جگا گیا۔ میں باقی سے اس کی دھڑکنوں کو چھوتا، ان پہ اپنی شدت بھرے لمس چھوڑنے لگا۔ کچھ ہی پل میں اس کا پورا جسم پسینے سے بھر گیا۔ مقابل لڑکی کے جسم کی قربت اس کے انگ انگ میں رچ بس گئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کے اوپر خود کو ایڈجسٹ کرتا وہ بہت محبت اور جنون سے اس میں سمانے لگا۔ بے ہوشی میں بھی وہ ماما تڑپ گئی، تو خود سے لگاتا اس کے لبوں اور گردن پہ بوسوں کی بوچھاڑ کرتا، ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے اپنے جنون سے اپنی تمام شدتیں اس لڑکی پہ نچھاور کر گیا جس سے وہ نفرت کا دم بھر رہا تھا۔ اپنے ہی دل کے ہاتھوں وہ بری طرح شکست کھا گیا اور وہ ماما ہار کے بھی جیت گئی تھی۔ ہم وہ اذہان خان زادہ کو جیت گئی تھی، اس کو پا لیا تھا اس نے۔ دل تک رسائی تو وہ حاصل کر چکی تھی، جسم سے روح میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ بالآخر اپنے عشق کے جنون کو پا لیا تھا اس نے۔ یہ سب کیا ہے؟ رخسار کو ڈھیر سارے سامان کے ساتھ کھڑا دیکھ وہ حیرت سے دریافت کرنے لگا۔ سامان؟ رخسار نے ایک لفظی جواب دیا۔ اتنا زیادہ سامان؟ فیروز حیران ہوا۔ تم نے ہی تو کہا تھا سامان پیک کر لو، کہیں جانا ہے؟ تو اب یہ تو بتائیے نہیں کہیں جانا ہے، اس لیے سارا سامان جو بھی ضرورت کا تھا پیک کر لیا۔ آخر میں فیروز کی گوری کو دیکھتی آواز اور لہجہ دھیما ہوا۔ جہاں لے کے جا رہا ہوں سب موجود ہے، میں نے کہا تھا ضرورت کا سامان مطلب کپڑے وغیرہ۔ فیروز نے لب بھیجتے آگے بڑھ کر سامان کو ایک نظر دیکھا جہاں 7 سے 8 بیگ تیار تھے۔ فیروز کو سمجھنے لگا کہ اتنی جلدی کیسے اس نے سب پیک کر لیا۔ کپڑے کون سے بیگ میں ہیں؟ اپنے ضروری سامان کا بیگ اٹھاتے مڑ کر اس سے پوچھا۔ اس میں، ایک بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ فیروز نے وہ بیگ اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکلا۔ وہ دلہن کا لباس بدل چکی تھی، اب دونوں کا رخ حاکم ولا کے بیڈ کے ڈور کی طرف تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی فیروز ایک نوٹ لکھ کے وہاں رکھنا بھولنا نہ تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلے ایک گاڑی وہاں موجود تھی۔ فیروز نے اس کا اور اس کا سامان گاڑی پہ ڈگی میں رکھا اور اسے لے گاڑی میں بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ باندھو۔ وہ جو اس کا منہ تکے جا رہی تھی حیرت سے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے سیٹ بیلٹ باندھا۔ اس وقت وہ اپنے 2 مقابل اعتبار لوگوں کی نگرانی میں نکل رہا تھا جو اپنی اپنی گاڑیوں میں سے فالو کرتے اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھ رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دل میں آیا سوال بالآخر رخسار نے پوچھ ہی لیا۔ جب پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا، بنا اس کی طرف دیکھے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ منہ سے اٹھ گئی۔ اتنی رات گئی، اتنی تیز برستی بارش میں اسے سوئے ہوئے شیر کو چھیڑنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ سو جا اور رستہ کافی لمبا ہے۔ فیروز کے اچانک بولنے پہ وہ جو باہر سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی چونک کے اسے دیکھا لیکن خاموش رہی اور واپس باہر دیکھنے لگی۔ فیروز نے ایک نظر اس کے خاموش چہرے کو دیکھا، پھر واپس ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر گاڑیوں کو ڈرائیو کرنے لگا۔ کتنی دیر جاگتی بالآخر اسے نیند آ ہی گئی۔ سیٹ کی پش پر ٹیک لگاتے وہ آنکھیں مون گئی، خود کو اب اللہ کے سپرد کر گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی فیروز کا کیا ارادہ تھا اور اسے کہاں لے کے جا رہا تھا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ سب کچھ دماغ سے نکال کے اب وہ خود کو ریلیکس کرتی آنکھیں مون گئی۔ کب نیند کی وادیوں میں کوئی اسے پتہ نہ چلا۔ آنکھ تو تب کھلی جب کسی کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر فیروز کو جھکا پایا۔ ایک دم سے اس کے 14 طبق روشن ہوئے، دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیل کے پیچھے کیا جبکہ چہرے پہ ناگواری تھی۔ نیچے اترو، فیروز نے بنا کسی خاص رسپانس کے اس سے کہا تو گاڑی سے نیچے اتری۔ جبکہ وہ گہرا سانس خارج کرتے نیچے اتری، لیکن اگلے ہی پل اس کے قدم ساکت رہ گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی۔
چلو بھی کیا ہوا، بت کیوں بنی ہوئی؟ سپاٹ انداز میں فیروز نے کہا تو وہ ہوش میں واپس آئی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا۔ تمہیں تو سانپ سونگھ گیا، کیا اس جگہ پہ پہلے بھی آ چکی ہو؟ فیروز مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا اس کا ہاتھ تھامتے اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ بس بت بنی اس کے ساتھ مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ گزرے لمحوں کے منظر ایک بار پھر آنکھوں میں گھومنے لگے۔ یہ تو وہی کاٹیج تھا جہاں حارث کے ساتھ اس نے 12 دن گزارے تھے۔ وہ 12 دن ہی اس کی زندگی میں سب سے بھاری پڑے تھے۔ آج وہ ان کو انچاہے شک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھ گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم سے آنسو بھر آئے۔ فیروز سارا سامان ایک طرف رکھتا اس کی جانب واپس مڑا۔ میں نے یہ کچھ دن پہلے ہی خریدا ہے، کیسا لگا؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ رخسار نے پورے کاٹیج پہ ایک نگاہ دوڑائی۔ سارا سامان بالکل نیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ابھی ابھی شاپ سے لایا گیا ہو۔ پہلے کی بنسبت کاٹیج آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ بھی پرانا سامان یہ موجود نہ تھا۔ یقیناً سب یہاں سے ہٹوا دیا گا فیروز نے، اور سب نیا سامان رکھوایا ہوگا۔ اچھا ہے، رخسار کے حلق سے آواز نکلنا دشوار ہو رہا تھا۔ آؤ نا، تمہیں پورا کاٹیج دکھاتا ہوں۔ پہلی بار آئی ہو تو کیا پتا ہوگا کچھ بھی، جب یہاں رہو گی تو سب جان جاؤ گی دھیرے دھیرے۔ فیروز کا لہجہ بالکل عام سا تھا، لیکن رخسار کو لگا کہ وہ اس پہ طنز کی بارش کر رہا ہے۔ سب دکھاتا، ان کے متعلق تفصیل بتاتا، اس لیے اب روم کو جانے بڑھا جسے وہ بہت خوبصورت سے سجا گیا تھا۔ پورا کمرہ چمیلی کے پھول اور سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ان دونوں کو ہی اپنے حصار میں لیا۔ رخسار کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ فیروز نے دھیرے سے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسے ڈریسنگ کے پاس لے آیا۔ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں وحشت تھی، ڈر تھا، تو دوسرے کی آنکھوں میں صرف جنون۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں یہاں کیوں لایا ہوں، وہ بھی ہماری شادی کی پہلی رات۔ رخسار اس کی بات پہ پلٹی تھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جانتی ہوں، میں چاہتا تھا تمہیں سب سے چھپا کے رکھوں، کسی کو تمہاری خبر نہ ہو، تم صرف میری بن کے رہو، صرف میری۔ پھر اس کی آنکھوں میں جنونیت سی دکھی کہ رخسار کو صرف ڈر سا لگا۔ رہوں گی نا ہمیشہ میری بن کر؟ فیروز جنونی سا ہوتا اس کے قریب ہوتا اس سے پوچھنے لگا، لیکن لہجہ ابھی بھی اس کا بالکل سرد تھا۔ رخسار نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے سر ہلانے پہ فیروز کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ کھل گئی۔ جانتی ہوں مجھے اس کاٹیج میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا؟ اس سے دور ہوتا ایک کبڈ کھولنے لگا، جبکہ انداز بالکل سرسری سا تھا۔ تمہارے وجود کی خوشبو یہاں مجھے ہر وقت آتی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ برسوں سے تم اور میں یہیں رہے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ تھا، اس میں کیا تھا رخسار نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہاں کے در و دیوار سے تمہاری خوشبو آتی ہے رخسار۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے رخسار کا ہاتھ تھامے بولا۔ رخسار کا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا، جسے اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا ہو۔ کیا تم پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ لہجہ عام سا تھا، لیکن الفاظ ذہن میں بجھے تیر کی طرح رخسار کو لگے۔ بولو، جواب دو، کیا پہلے بھی آ چکی ہو؟ فیروز کا دل بھی اس وقت سخت ترین بن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت رخسار کے ہاتھ پہ سخت ہوئی۔ نہیں تو؟ رخسار کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیروز نے اسے خود سے قریب کیا۔ آواز کا سرد پن رخسار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا، رخسار کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ رخسار نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ فیروز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے بنا اپنی طرف کھینچا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود اب دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ فیروز نے انویلپ ایک طرف رکھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے آنکھیں مون گیا۔ رخسار کو اس کے قریب دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کی گال پہ دھیرے سے ہاتھ پھیرتے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ رخسار کی قریب کا سرور دھیرے دھیرے اس کے حواسوں پہ چھا رہا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو فیروز کے جذبات کو آنچ دے رہی تھی۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا۔ رخسار اپنی آنکھیں بند کیے کانپتی اس کے حصار میں کھڑی ساری سچویشن سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری، یاد رکھنا رخسار، میں شراکت برداشت نہیں کرنے والا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا کھینچ کے اس کے چہرہ اوپر کرتا جارحانہ انداز میں بولا تھا۔ رخسار گہرے سانس لیتی، اس کی آنکھوں میں چبھے جنون کو پڑھتی اندر ہی اندر سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور تم میری بیوی ہو اب، میری محرم، میرا عشق، میرا جنون۔ شدت جذب سے وہ کہتا اس کے لبوں پہ جھکا کہ رخسار ایک لمحے کو بری طرح کسمسا کے رہ گئی۔ اس کے انداز میں اتنی شدت بھری تھی کہ اسے خود سے دور کرنے کے چکر میں مزید اس کے قریب ہوتی چلی گئی، اور اس کی مزاحمت پہ اپنا جنون اس پہ نچھاور کرتا اسے مکمل طور پہ اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ ایک آنسو بہا تھا رخسار کی آنکھ سے، سانسوں میں سانسیں الجھی ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے اپنے ساتھ لگائے جنونی ہوا، لیکن رخسار مزاحمت اور ڈھیلے پڑتے وجود پہ ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔
وہ سرخ ہونٹوں سے لمبے لمبے سانس لیتی، فیروز کو خفگی سے دیکھتی، ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیا میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں؟ کیا اس لڑکی کے سارے قصور معاف کر سکتا ہوں جو اس نے انسانیت کے درجے سے نیچے اترتے کیے؟ فیروز نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا پیچھے ہٹا۔ وہ کسی جذبات کے روح میں بہک گیا نہیں، اب تو کھیل شروع ہوا تھا، اب تو وقت آیا تھا سب کچھ واضح کرنا اور حساب لینے کا۔ فیروز نے گہرا سانس خارج کر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ نہیں کر سکتا معاف، کچھ بھی بھول سکتا تھا۔ اس لڑکی کو اب ساری زندگی یہاں رہنا ہوگا اور اسے تڑپ اس درد کا حساب دینا ہوگا جو میری بہن نے اس کی وجہ سے سہی۔ رخسار الٹی گنتی شروع کر دو، تمہارا برا وقت شروع۔ رخسار نے اپنے گال پہ آنسوں کو صاف کیا اور وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس سجی دجی سیج پہ بیٹھی اس وقت رخسار پیچھے چلی گئی۔ اس کمرے میں وہاں 12 دن رہے تھے، کتنے تکلیف دہ لمحے تھے وہ۔ ان پلوں کو سوچتی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل گھبرانے لگا۔ یہ کاٹیج فیروز نے خریدا ہے، مطلب کیا وہ جانتا تھا یا نہیں؟ رخسار کا دماغ اب کام کرنے لگا۔ جب تک فیروز اس کے پاس رہا وہ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں کھو چکی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے اس کو تانے بانے بننے لگی۔ آخر اس فیروز کی باتوں کا کیا مقصد تھا؟ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ؟ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے وہ بے چین ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ڈرور کے اوپر رکھے اینولپ پہ گئی۔ اس اینولپ میں کیا ہوگا؟ خود کلامی سے کہتی وہ اس اینولپ کو اٹھاتی اسے کھولنے لگی، جسے کھولنا اس کی زندگی کا اب سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اگر وہ جانتی کہ اس میں کیا تو شاید مر جاتی، اس اینولپ کو کبھی نہ کھولتی، لیکن وہ غلطی کر چکی۔ اس اینولپ سے کچھ تصویریں نیچے گری تھی۔ کارپٹ پہ بیٹھتے وہ ان پہ ایک ایک تصویر اٹھا گئی۔ رخسار کو لگا کہ اس کی سانسیں بند ہو گئی، اسے دوسرا سانس نہیں آیا۔ وہ چاہ کے بھی اپنی سانس بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کے اس کی گال پہ گرتے جا رہے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے دوسری الٹی ہوئی تصویریں اٹھائی، جسے دیکھ کے وہ مزید دنگ رہ گئی۔ پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں، سب تصویروں کو دیکھتی بس روئے جا رہی تھی۔ اس کا سانس جیسے بند ہو گیا تھا، اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس کا اس کوٹیج میں تمام لمحوں کی تصویریں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی بری طرح بکھری تھی۔ حارث اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو اس سے کیا وہ اتنا برا تھا؟ مطلب فیروز سب جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کڈنیپ ہوئی تھی اور اس کوٹیج میں رہی۔ رخسار کا سوچ سوچ کے دماغ معوف ہو رہا تھا۔ فیروز کا جنون، اس کی شدت کیا اسی وجہ سے تھی کہ وہ سب جانتا تھا اور اس کوٹیج کو وہ تصویریں واضح دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے فیروز نے مجھ سے پوچھا کہ اس کوٹیج میں پہلے آ چکی ہے یا نہیں؟ یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حارث میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے کڈنیپ کیا، میری تصویریں کھینچی۔ وہ بری طرح بلک بلک کے رو دی، اور اسی لمحے کی تصویریں تھی جب وہ ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی اور حارث نے اسے کہا تھا کہ وہ ساری رات اس کے ساتھ رہا۔ وہ جو اٹھتے ہوئے سب سوچ رہی تھی، اس کا سر بری طرح چکرایا۔ یہ ہمارے بیچ کیا ہوا؟ رخسار کا دماغ پھر سے الجھا۔ تصویر اٹھاتے پھر سے دیکھا جس میں وہ سوئی ہوئی تھی اور ماسک والا شخص اس کے قریب ہی موبائل سے سیلفی لے رہا تھا۔ ایک تصویر میں اس نے رخسار کو باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ رخسار نے وہ تصویریں خود سے دور اچھالی جیسے بچھو ہو اسے ڈنک مار دیا ہو۔ اپنی ہاتھوں کو وہ صاف کرتی پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ہمارے بیچ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، یہ سب غلط ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تصویریں جھوٹی ہیں۔ فیروز! اس کے لب سے اب دھیرے سے ہوا نام اب کی بار فیروز کا تھا، حارث کا نہیں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ فیروز کو اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ اس نے 2-3 بار دروازے کا لاک گھما کر کھولنا چاہا، لیکن وہ نہ کھلا۔ فیروز پلیز دروازہ کھولے، میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، پلیز دروازہ کھولے۔ رخسار کو اپنے اوپر لگے الزامات پہ تکلیف ہو رہی تھی۔ پہلے وہ فیروز سے محبت نہیں کرتی تھی، اس سے الگ ہونے کا پہلے ہی سوچ چکی تھی، لیکن یہ باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی کہ فیروز اسے ایک غلط لڑکی سمجھتا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کے اور حارث کے بیچ ناجائز تعلق ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی، اس کا اللہ جانتا تھا کہ وہ ایک پاک دامن تھی۔ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتی تھی اور فیروز سے وہ موقع چاہتی تھی۔ کیوں، اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن بس اسے فیروز کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنا تھا ہر حال میں۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ تھی یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔